علماء ذوی الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا بمعارف الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأبي الصحابة علي المرتضى وابنه الإمام حسن المصطفى وبنته الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج مسجد أبي حنيفة الإمام أئمة الهدى وإمام أهل السنة المجدد الأعظم من دينه وشريعته سيدنا أحمد الرضا وابن الشيخ المفتي الأعظم مصطفى الله وجميع أهل السنة والجماعة دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کی انتہا پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم وآله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ بارگاہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین اور تمام شہداء کربلا میں خراج عقیدت پیش کرنے کی آج تیسری محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ مقصد کی محفل کو قبول فرمائیں، محفل کو دنیا آخرت میں سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں، عاشقان حسین میں برائی کریم کا شمار فرمائیں، ان کے پیغام سے مالا مال فرمائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ کل جامعین علوم کے عالمین علوم شریعہ کی آمد پر یہاں بیان کا سلسلہ نہ ہو سکا، مگر علوم شریعہ میں ہمارے خطیب و امام مولانا قاری جاوید صاحب، خطیب سنت مولانا ذاکر رضا صاحب اور ہمارے اسلام کے مولانا توفیق صاحب، ان سب کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ انبیاء تمام کی طرف سے اور میرے اپنی طرف سے مولانا جاوید صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، خود مدرسہ اعلیٰ حضرت کا کام لیں اور ان کے ذریعے سے مولانا ذاکر رضا صاحب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے خوبصورت میں فیضان رضا عام فرمائے۔ پرسوں ہم نے ملک شام سیریا کی جنگوں کی کچھ شروعات کی ہے اور گفتگو ہوئی تھی آخر میں یہ کہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جن کا چھوٹا ہے ان کا کچھ زیادہ نہیں چھوٹا ہے، اب کوشش کریں کہ آئندہ نہ چھوٹنے پائے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ 8-9 تقریب تک مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر اس کو آپ شروعات ہی سمجھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیریا میں اسلامی لشکر بھیجنے کے لیے حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت ربیعہ بن عامر دونوں کو 1,000 کا لشکر دے کر جو نصیحت فرمائی اس نصیحت سے شروعات کرنا۔ نصیحت یہ فرمائی، ارشاد فرمایا کہ تم عدل و انصاف سے کام لینا اور ظلم و ستم سے باز رہنا کہ ظالم کو رہائی بھی نہیں مل سکتی اور ظالم کو کبھی کامیابی بھی نہیں مل سکتی۔ ظلم و ستم کی وضاحت کرتے ہوئے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں پر فتح عطا فرمائے تو وہاں کی عورتوں، بچوں اور کمزور بوڑھوں پر رحم کرنا، ان پر ہاتھ مت اٹھانا۔
پھلدار درختوں، ہری بھری کھیتیوں اور کھجور کے درختوں کو ایسے ہی بیکار مت کاٹنا، کہیں آگ مت لگانا، اور کچھ لوگ تمہیں عبادت خانوں میں عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، جو وہاں کے پادری ہوں گے، ان کی چھیڑخانی مت کرنا، ان کے عبادت گاہوں کو مت کھودنا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ سنیں گے ایک سے کہ اسلام نے کیسے کیسے تعلیم کی ہے، اور آج یہودیوں نے اسلامی نام سے دنیا میں آیت کو اتار کر اسلام کو کیسے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، بولو ہے، بلکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو کیا اسرائیل کا پریزیڈنٹ ان کی خبر گیری کرنے جاتا؟ یا اسرائیل کے ہاسپٹل میں وہاں ان کے زخمیوں کو وہاں اسٹیشن جو ہے ایڈمٹ کیا جاتا؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے۔ ان کا کوئی اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کبھی ایسی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے، بلکہ ابھی بھوسار میں جو پاٹیداروں نے کیا، خود اپنے ہی وطن والوں نے وطن سے مانگ کرنے میں جو کچھ بھی جھلایا، نقصان کیا، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ظلم و ستم کی اجازت نہیں دیتا۔ مکے اور مدینے سے اور عرب کی سرزمین سے صحابہ کا پوری دنیا میں جانے کا مقصد کیا تھا، وہ آگے آپ سماعت کریں گے کہ مقصد مال، نہ حکومت کا مطالبہ اور نہ اور کوئی لالچ۔ اگر کوئی مقصد تھا تو یہ تھا کہ ہمارے دل میں اجالا ہو گیا ہے تو دوسرے کے دل میں بھی اندھیرا نہیں رہنا۔ اسی روشنی کو لے کر صحابہ چلے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی نشاندہی کرتے فرمایا، تمہیں ایک شریف قوم ایسی ملے گی جو شیطانی گروہ ہوگا، کفر و شرک پر آمادہ ہوگی، اور ان کے سر بیچ سے منڈے ہوئے ہوں گے، شریف کے پجاری ہوں گے، شریف ان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی۔ انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول نہ کرے تو جزیہ ان سے مانگنا، اور اگر یہ بھی قبول نہ کریں تو پھر تلوار ان کے سر پر اٹھانا، انہیں مت چھوڑنا، اس لیے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، مگر پھر بھی پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ یہ نصیحت فرما کر آپ نے ان کو روانہ کیا۔ جب اسلامی لشکر 2000 کا مدینہ طیبہ سے سیریا کی طرف روانہ ہوا تو اس وقت مدینہ شریف میں بھی بہت سارے عیسائی رہتے تھے۔ ان عرب نصرانیوں نے ہرقل بادشاہ روم کو اسلامی لشکر کی روانگی بڑھا چڑھا کر کے لکھی اور خبر پہنچائی کہ اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہو چکا ہے اور وہ سامنے سے تمہارے ملک پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ہرقل بادشاہ روم نے اپنے ارکان سلطنت کو اور سپاہیوں کو بلا کر ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں اس نے جو جملے کہے وہ آپ سنیں اور اپنا بھی ورتمان کال دیکھیں، ماضی کو بھوسال کو بھی دیکھیں، اور اس ورتمان کال کی روشنی میں اپنا بھوشیہ کال، اپنا جو ہے فیوچر بھی سمجھیں۔ اس نے کیا کہا؟ ہرقل بادشاہ روم نے اپنے سارے ارکان سلطنت کو جمع کر کے کہا، اے بنی اکبر رومیوں، جب تک تم اپنے دین پر پابند تھے اور دین کے احکام جو انجیل میں اللہ نے نازل فرمائے تھے اس پر تم غامزن تھے، پابندی کرتے تھے، تو جس بادشاہ نے تمہارے ملک کی طرف آنکھ اٹھائی تم نے اسے خطرناک شکست دی۔ ایران کے شہنشاہ کسرا ہرمز نے تم پر چڑھائی کی، اسے بھی شکست ہوئی۔ ترکوں نے تم پر حملہ کیا، انہیں بھی منہ کی کھانی پڑی۔
قوم جنابہ نے بھی تم نے شکست کھائی، مگر جھٹ سے تم نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور تم نے انجیل کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنا شروع کر دیا اور تم اس میں تغیر و تبدل کرنے لگے، رکھ کے تم شریعت کو طبیعت بنانے لگے اور تم نے اپنے دین کو پردے پوش ڈالا، تو جس کی وجہ سے تم پر ایسی قوم چڑھائی کرنے آئی ہے کہ پورے روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی کمزور ہی نہیں۔ کون سے سن رہے ہیں آپ؟ کمزوری کس کی گرائی جا رہی ہے؟ وہ جو 2000 آ رہے ہیں پورے روئے زمین پر، ان کے پاس نہ کھانا تھا، نہ کپڑا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے۔ ہم کبھی ہرقل آگے کہتا ہے ہم سوچ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں گے، وہ چڑھائی کریں گے، مگر ان کی پیغمبر کے خلیفہ اول نے ہماری طرف چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا ہے، اور اب بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ تم دین کے پابند ہو جاؤ اور مل کر کے لڑو ان سے آنے والوں سے، اپنے ملک کے لیے، اپنی عورتوں کی عزت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی بادشاہت اور سلطنت کی حفاظت کے لیے، اپنے دین و مذہب کے لیے لڑو اور خود مل کر کے لڑو۔ یہ اس نے سب کو جذبہ دلایا۔ سامنے کیا جواب ملا یہ بعد میں بتاتا ہوں، مگر پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ کل ہرقل بادشاہ روم بھی اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ جب تک وہ انجیل پر کاربند تھے ہمیشہ فتح پا رہے، اور اے مسلمانوں ہم سے بھی رب کا وعدہ ہے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کرو مگر احکام شریعت پر عمل کرنے میں سستی بھی نہ کرو، انتم الاعلون، ہر میدان میں تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ پکے مومن ہو جانا۔ آج ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ہر جگہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، آج آپ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کے حالات دیکھیں، انہیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ یہ مت سمجھو اگر آج ان کی باری ہے تو کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ ہمیں اپنے دین اور مذہب کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ کسی چیز میں پاور نہیں ہے، پاور ہے تو اس کے رسول میں پاور ہے تو محبت رسول میں پاور ہے تو شریعت پر پابندی کرنے میں پاور ہے، اس میں طاقت ہے۔ اگر ہم طبیعت کا کہاں مانیں گے؟ کربلا کی اس جنگ کا حاصل یہ ہے کہ ایک طرف طبیعت تھی اور ایک طرف شریعت تھی، وہ تھاگے نہیں تھا۔ 22,000 میں طبیعت تھی اور 72 میں شریعت تھی، مقصد میں انہیں کامیابی ملی تھی جنہیں جی کے ساتھ شریعت تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ ان تمام میں پہلے ہی نے کہا تھا کہ اس سے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے، رب خود قرآن میں اس سے بیان فرماتا ہے اور اس کا ریزن بیان کرتے ہوئے ایسا فرماتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان تمام درد کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ کچھ انقلاب پیدا ہو تو یہ شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہاں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ ہرقل کی جذباتی تقریر سن کر تمام ارکان سلطنت جذبے میں آ گئے اور کہنے لگے بادشاہ ہم تیرا ساتھ دیں گے، ہم جنگ کر کے لڑیں گے، تو خالی ہمیں ان کے مقابلے میں میدان میں بھیج، اگر تم نے بھیج دیا تو ہم ان کو اپنی زمین سے مار بھگائیں گے، اور صرف اتنا نہیں ہم ان کے مدینہ اور مکہ پہ جا کر کے چڑھائی کریں گے، وہاں ان کے کعبے کو کھول ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میرا تو سن کر کے بہت خوش ہو گیا۔ انہوں نے خود ڈینگیں ماری، ایک طرف ان کی ڈینگیں سنو،
اور ایک طرف صدیق اکبر کی نصیحت کی، خود معلوم ہو جائے گا کس کے ساتھ بہر کے حضرت یزید بن سفیان اور حضرت ربیعہ بن عامر یہ سریا کی مدد سے تبوک کی طرف پہنچے اور ادھر ہرقل بادشاہ نے ایک نہیں 8,000 کا لشکر تیار کیا اور اپنی فوج میں سے 4 سردار چنے جو بہت ہی طاقتور تھے، بہادر تھے، بہت غنی تھے۔ ایک کا نام باقلی تھا، دوسرے کا نام جرجیز تھا، یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور تیسرے کا نام جو ہے لوقات شمان تھا، اور چوتھا القلاع کا حاکم سمیہ تھا۔ ان چاروں کو 2,000 کا لشکر دیا اور اس سے کہا کہ تمہیں خوب جم کر کے لڑنا ہے۔ یہ 8,000 کا لشکر روانہ ہوا۔ حضرت یزید بن سفیان اپنے لشکر کو لے کر کے جب تک اس سے آگے بڑھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ سامنے سے گرد و غبار اٹھ رہی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ عیسائی لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے جلدی سے 1,000 کا لشکر ربیعہ بن عامر کی سپہ سالاری میں آپ نے پہاڑ میں غار کے اندر چھپا دیا اور کہا کہ جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پکڑ رہی ہے تو اچانک آ جانا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نفسیات ہے، یہ کیا ہے؟ نفسیات ہے۔ 1,000 کے لشکر کو لے کر یزید بن سفیان نے کم بندی کر دی۔ جب ان عیسائیوں نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دیکھی تو فوراً بندی کر کے آپس میں کہنے لگے کہ اے عیسائیوں، یہ بالکل چھوڑے ہیں، تمہارے ملک میں آئے ہوئے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنے ہتھیار ہیں، تمہارے پاس اتنے گھوڑے ہیں، تم اپنے وطن اور ملک میں ہو، ان کو ایک کو بھی زندہ مت چھوڑنا۔ اس طریقے سے باطل نے سب کو ابھارا، اس نے ملک کا واسطہ دیا، ہرقل کا واسطہ دیا، اور حضرت یزید بن ابی سفیان نے بھی اپنے لشکر کے جذبات کو بڑھایا تو اس طرح بڑھایا، اے مسلمانوں تھوڑی تعداد سے گھبراہٹ میں مت آنا، قرآن کی اس آیت کو یاد کر لینا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی مرتبہ تھوڑے سے لڑ کر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھاری لشکر پر فتح عطا فرمائی ہے، غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اے مسلمانوں، ہم سب کی خواہش ہے، حضرت یزید بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت تلوار کے سائے میں ہے، لہذا دین کی بلندی کے لیے لڑو، کیونکہ لڑو دین کی بلندی کے لیے لڑو۔ اب مسلمان بھی اور آمنے سامنے ہوئے، جب جنگ نے شدت اختیار کی کہ اچانک حضرت ربیعہ بن عامر 1,000 کا لشکر لے کر کے آتے ہیں۔ جب 1,000 کا لشکر تیار ہوا اور تکبیر کی سدائیں جب انہوں نے سنی، ایسا لگا کہ ہر طرف سے نعرے تکبیر بلند ہو رہی ہے، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، تو پھر یہ سارے عیسائی گھبرا گئے۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے دیکھا کہ اچانک آئے ہوئے لشکر کی وجہ سے ان کا بڑا سردار باطل جو ہے سب کو ابھار رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے۔ آپ نے سوچا یہی سردار ہے، لہٰذا سب سے پہلے اسی پر حملہ کیا جائے۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے باطل پر حملہ کیا اور اسے مردہ کر ڈالا۔ جب اسے ختم کر ڈالا تو لشکریوں کا حوصلہ پست ہو گیا، وہ بھاگنے لگے، وہ آگے تھے، وہ مسلمان ان کے پیچھے تھے۔ وطن ان کا ہے، ہتھیار ان کے پاس ہے، مگر ایمان مسلمانوں کے پاس ہے، اب مسلمانوں کے ساتھ ہے، اب وہ بھاگ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس جنگ میں 2200 عیسائی مارے گئے، 130 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ 130، اور عیسائی کتنے مارے گئے؟ 2200۔ آگے بھاگتے بھاگتے جرجیز نے سب کو روکا، بھاگتے ہوئے سارے بھگوڑے عیسائیوں کو روکا اور کہنے لگا اے عیسائیوں، ہم ہرقل بادشاہ روم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم ہرقل کو کیا منہ دکھائیں گے، اور کل مسلمانوں کے دل میں یہ تھا کہ ہم خدا اور رسول کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور اگر آج بھی ہمارے دل میں یہ ہو جائے کہ ہم اللہ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے تو کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہوگا۔
آج ہمارے دل میں بھی یہ ہے کہ ہم سیٹ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنے سپروائزر کو کیا منہ دکھائیں گے، روزانہ 9 بجے ہمیں جاب جانا ہے، 10 بجے آنکھ کھلتی ہے، سیٹ کیا کہے گا؟ ہمارے دل میں سیٹ کا ڈر ہے، اگر خدا کا ڈر بیٹھ جائے بلند آواز سے کہہ دو۔ اللہ پہلے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اور فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے مدد مانگو، نماز پڑھنا بھاری ہے مگر جو اللہ کے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے۔ اگر سونے سے پہلے ہمارا یہ یقین ہو جائے ہاں یہ عارضی موت جو ہے سونا ہے اور پھر اٹھنا ہے اور پھر حقیقی موت مرنا ہے اور خدا کو منہ دکھانا ہے تو نماز کبھی ادا نہ ہو۔ اس لیے تو حضور نے ایسی دعا سکھائی سونے سے پہلے اور اٹھنے پر اللہم بسمک اموت واحیا، کہ اللہ تیرے نام سے جو مارتا ہے وہ کھلاتا ہے، اور پھر دوبارہ آنکھ کھلے تو دعا دکھائی کہ اب اللہ کی حمد و ثنا کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ ہر وقت خدا کی یاد، اس لیے ہر وقت یہ دعائیں جو حضور نے سکھائی ہے یہ سب اسی لیے تاکہ ہمارے دل میں صرف دنیا اور دنیا داروں کا خوف نہ ہو، خدا کا بھی خوف ہو۔ ان کے دل میں کل خدا کا خوف تھا اور عیسائیوں کے دل میں اپنے بادشاہ کا خوف تھا، وہ اپنی تنخواہ اور بادشاہ کے لیے لڑتے تھے اور مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے وطن سے نکلے ہوئے تھے۔ دونوں کے مقصد میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بولو فرق ہے کہ نہیں؟ جب جس نے سب کو روکا اور کہا کہ ہم میرے بادشاہ کو کیا وہ دکھائیں گے، اگر کوئی میرا کام دے یا نہ دے میں اپنے بھائی بادری کا بدلہ ضرور لوں گا اور میں ان سے لڑوں گا۔ سب کو شرم آئی، پھر ایک مناسب جگہ پر سینے گاڑ دیے گئے اور پھر مسلمانوں نے بھی سب بندی کر دی، مسلمان بھی سامنے ہیں، عیسائی بھی سامنے ہیں، اور جرجیت نے خدا بن ماسلہ نامی ایک عیسائی عرب کو بلایا جو جاسوس کا کام کرتا تھا اور کافر کا کام کرتا تھا، اسے کہا کہ اب مناسب نہیں ہے کہ ڈائریکٹ لڑا جائے، پہلے مسلمانوں کے کسی امیر کو بلا کر کے، کسی اچھے آدمی کو بلا کر کے ان کے آنے کا مقصد پوچھا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ہو سکتا ہے کہ بات چیت سے سنے ہو جائے، بات ختم ہو جائے تو پھر جنگ کی نوبت نہ آئے، یہ بھی خوف تھا۔ جب پہلی مرتبہ اسلامی لشکر کو دیکھا تھا تو دل میں یہ تھا کہ بھاگو مارو ان کو، بھگاؤ یہاں سے، مگر یہ مسلمانوں کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ دشمن سب نظر آ رہا ہے۔ گھر کے خدا بھی مسئلہ آیا اور آ کر کے خبر دی کہ تمہیں کا جو امیر ہو وہ ہمارے یہاں آئے، ہمارے امیر سے بات چیت کرے، ہو سکتا ہے بات چیت سے کوئی بات حل ہو جائے۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا میں جاتا ہوں، تو حضرت ابی ابی سفیان نے کہا میں کہا تم جاؤ گے، تم نے کل ان کے سردار کو قتل کیا ہے، اگر پہچان لیں گے تو تمہیں دھوکہ دیں گے یا ہو سکتا ہے کہ تم پر حملہ کر دیں گے۔ مسلمان ہمیشہ قرآن پہ نظر رکھتے تھے۔ تو حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا اے ابی ابی سفیان، یہ امیر بات تو صحیح ہے مگر ہم قرآن کی آیت کو بھی نہ بھولے جو رب نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا۔ محبوب فرما دو کہ ہرگز تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھی ہے وہی پہنچے گی، لہذا مجھے جانے دو۔ اور پھر بھی احتیاط ضروری ہے، تم برابر ان کے سینے کی طرف نظر رکھنا اور جیسے ہی کوئی گڑبڑی نظر آ جائے تو پورے لشکر کے ساتھ حملہ کر دینا۔ اگر دیکھو کہ بات ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر کچھ دیکھو کہ کچھ لڑائی جیسا معاملہ ہے تو تم پورے لشکر کے ساتھ حملہ کر دینا۔ یہ کہہ کر کے حضرت ربیعہ بن عامر خدا کی واسطہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب اس کے سینے کے پاس پہنچے، جرجیت کے سینے کے پاس، تو خدا کی واسطہ نے کہا یہ ہمارے امیر لشکر کا خیمہ ہے، لہذا ان کا ادب کرتے ہوئے آپ گھوڑے سے اتریے اور پیدل چلیے۔ حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا
یہ ہمارے لیے ذلت ہے، عزت کے بعد میں ذلت نہیں اختیار کروں گا۔ تم نے بلایا ہے، میں گھوڑے کے ساتھ آؤں گا، اپنے ہتھیار کے ساتھ آؤں گا۔ میرے امیر کو پوچھ لے کہ بات کرنی ہو تو کرے گا، میں واپس جاتا۔ خدا میں معافلان جب پوچھنے گیا تو گھر سے اس نے کہا یہ مسلمان باغوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں، ان کو یہاں لے کر آنا چاہیے۔ آپ گھوڑے کے ساتھ اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد گھوڑے سے اترے بھی تو ہاتھ میں لگام ہے اور تلوار پر اس طرح ہاتھ ہے اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب جس نے کہا اے مسلمانوں کی امیر، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا آپ یہاں کے اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اندھیرے سے اجالے میں آئے ہیں تو تمہیں بھی اجالے میں لے آئے ہیں، تمہیں بھی روشنی دکھائیں۔ کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے ایران اور پاک پر حملہ کرو اور ہم سے دوستی اور راہ و رسم باقی رکھو؟ کہا تم ہم سے زیادہ قریب ہو، ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں بھی جائیں گے، مگر تم قریب ہو تو سب سے پہلے تمہارا حق ہے کہ اسلام کی تعلیم تمہیں دیں۔ کیا تمہارے پیغمبر پر کوئی کتاب اتری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری ہے ہمارے نبی پر قرآن اترا ہے۔ اچھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ جرجس کہتا ہے کہ میں تم جتنے بھی جو ہے سپاہی ہو، جتنے بھی لشکری ہو، جتنے مجاہد ہو، ان سب کو ایک ایک دینار اور ایک ایک وقت اناج، وقت کی میں وضاحت کر دوں، وقت اس پیمانے کو کہتے ہیں جو 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 4 کلو 90 گرام کا ہوتا ہے۔ پھر سے بتا دو، وقت کسے کہتے ہیں؟ 60 سا کا ایک وقت، اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 4 کلو اور 90 گرام۔ آج میں کو ذمہ داری سونپتا ہوں، کل جو ہے ایک وقت کا کتنا کلو ہوتا ہے وہ بتا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں نے بتا دیا کہ ایک سا 4 کلو اور 90 گرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہا کہ میں تمہارے ہر سپاہی کو ایک غلہ وقت اناج دوں اور ایک دینار سونے کا سکہ، تمہارے امیر لشکر کو میں 10 وقت غلہ اور 100 دینار دوں اور تمہارے امیر المومنین کو 1000 دینار اور 100 وقت غلہ دوں، تو کیا ہمارے درمیان صلح نہیں ہو سکتی؟ تو ربیعہ بن عامر نے کہا ہم مال کے لیے نہیں آ رہے ہیں جو تو لالچ دے رہا، آواز سے کہہ دو، وہ سب کو مل رہا تھا، وہ سب کو مل رہا تھا کہ امیر المومنین کو 1000 دینار اور 100 وقت اناج، کتنے؟ 100۔ اب یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 100 وقت اناج کی لالچ دے رہے تھے ان کو، ان صحابہ کو کہ جو حضور سے اتنا پائے ہوئے تھے۔ بلند آواز سے کہہ دو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور بلند آواز سے۔ یہ 100 وقت اور 10 وقت اور 1 وقت اناج ان سب کی لالچ دے رہا تھا، اور ادھر حال یہ ہے کہ ایک غزوے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے سے نکلے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے تھیلے میں کچھ کھانے کا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ کچھ کھجور ہیں، کہا دسترخوان بچھاؤ اور اس میں الٹ دو۔ انہوں نے الٹ دیا تو فَإِذَا أَحْدَهُمَا 20 تَمْرَةً 21 کھجوریں تھی، کتنی تھی؟ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو آواز دو، سب آ کر کے کھاتے جائیں اور چلتے جائیں۔ کہتے ہیں جب جب آ کر کے سب نے کھانا شروع کیا، 21 کھجوریں تھیں کہ دیکھتا رہا، کئی لوگوں نے اٹھا لی مگر ایک بھی ختم نہیں ہوئی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بولے نا تمہاری کھجوریوں سے تو کچھ کم نہیں ہوا؟ نہیں یا رسول اللہ، کہا اس کو واپس تھیلے میں ڈال دو۔ جب واپس تھیلے میں ڈال دی تو آقا نے فرمایا یا ابا ہریرہ اذا اردت ان تاکل، اے ابو ہریرہ جب اس میں سے کھانے کا ارادہ کرو تو وہ جو کل یدک فی تو اپنا ہاتھ اس میں ڈالنا، ولا تقبلوا اور الٹا مت کرنا، کھاتے جانا، تھیلے کو الٹا مت کرنا، کھاتے جانا۔ کہتے ہیں کہ اکل تو
فيه من زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وعثمان. اس ایک حضور کے کھیلے میں سے میں نے حضور کے زمانے میں بھی کھایا, ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی کھایا, عثمان کے زمانے میں بھی کھایا, حضرت عمر کے زمانے میں بھی کھایا. عثمان جنگ کی شہادت تک کھاتا رہا. فإذا قتل عثمان فانتهب ما في بيته فانتهب المزبط. جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو افراتفری کا ماحول ہوا تو میرے گھر میں چوری ہوئی اور اس میں سے یہ تھیلا بھی چرا گیا. اب وہ پوچھتے ہیں صحابہ و تابعین سے الا اخبرکم کم عقل تو منہ. ابو وجہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دوں کہ میں نے اس میں سے کتنا کھایا, کتنا کھایا. کہتے ہیں ہاں تم بتاؤ. عقل تو منہ میاتائی کم اکثر میاتائی کے کم, میں نے 200 ورق کھجور سے بھی زیادہ اس میں سے کھایا. ہر تو بھی ہو خمینہ ملکر کی سبیل اللہ, اور 50 ورق کھجوریں میں نے اس میں سے اللہ کی راہ میں پھیلا کی. موجودہ محققین فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے 46 ٹن کھجوریں کھائی اور 9 ٹن کھجوریں اللہ کی راہ میں خیرات کی. 21 کھجوروں میں سے 54 ٹن کھجوریں ابو ہریرہ کھاتے جا رہے ہیں, وہ کھلاتے جا رہے ہیں, وہ قیامت تک سب کو سب دیتے جا رہے ہیں کہ میرے غریب سے گھر بکرا کسی نے مارا دریا بہا دیے ہیں. اب جن کو بارگاہ رسالت سے اتنا ملتا ہو, اب انہیں نامل دی جا رہی ہے. آج ہمیں بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ملے گا تو حضور ہی کی بارگاہ سے ملے گا. حالانکہ فرماتے ہیں مان ورنہ حضور لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو حضور ہی کام کرے دل سے. تو ہم ضرور مانگے, حضور سے مانگے, کل بھی حضور دے رہے تھے اور آج بھی دے رہے ہیں. بہرکہ حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا خدا اس پر نہیں ہو سکتی, بات اس پر ہو سکتی ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کرو یا پھر ہماری شریعت کے مطابق جزیہ دو جو شریعت نے مقرر کیا ہے. یہ تو تیرا مقرر کیا ہوا ہے, اور یہ نہیں تو تم لڑائی کے روپے یاد ہو جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ ہم مذہب تو بدل نہیں سکتے کہ ہم اپنے مذہب سے اچھا کسی مذہب کو نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھتے, اور ہم جزیہ بھی نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس پاور ہے. اور رہی بات لڑائی کی تو ہم تو اس کا شوق رکھتے ہیں, ہمارے لشکر میں اتنے اتنے بہادر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اتنے میں جرجیت نے ایک سپاہی سے کہا کہ ہمارے لشکر میں ایک پادری ہے تو پہلا نامی, اسے بلا لاؤ کہ ان سے کچھ مذہبی بات بھی کرے. تو پادری کو بلایا گیا. تو پہلا جب آیا تو اس نے ادب سے کہا جرجیت نے کہ اے باپ, ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھو اور اپنی کتاب کے مطابق کچھ جو ہے دل کا اطمینان کرو. تو اس نے کہا کہ اے عربی برادر, اے عربی بھائی, ہماری کتابوں میں نبی عربی, نبی ہاشمی کی ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معراج میں آسمانوں میں اپنی بارگاہ میں بلائے گا. کیا تمہارے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, اللہ نے ہمارے نبی کو رجب کی 27ویں رات اعلان نبوت کے بعد میں خان بلایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہمارے نبی مسجد حرام کے مسجد اقصی تک آئے اور مسجد اقصی ریل لے آسمان میں تشریف لے گئے. سرورے کی بڑے رسالت جو ہم پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالی ورم کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. وہ کہتا ہے ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی
امت کی نشانی یہ ہے کہ ان پر ایک مہینے کے روزے بھی فرض ہوں گے، تو کیا تم پر ایک مہینے کے روزے فرض ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر جو ہے رمضان کے روزے فرض ہوئے جیسا کہ اگلوں پر بھی فرض ہوئے تھے، اگلوں پر یعنی ان پر بھی فرض تھے اور ہم پر بھی فرض ہیں۔ فرض یہ ہے کہ وہ لوگ سیزن کے حساب سے مہینے بدلتے رہتے تھے اور مسلمان مہینے نہیں بدلتے، شریعت کے پابند رہتے، چاہے رمضان گرمی میں ہو چاہے ٹھنڈی میں ہو، مگر وہ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ بہرکیف تیسرا سوال اس نے کیا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان کی امتیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 10 کے برابر ثواب، ذرا اور بلند آواز سے، کیونکہ اب یہ بھی تو نیکی ہے، اور اگر ایک گناہ کرے تو ایک ہی بدلا، تو کیا ایسا کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن میں یہ بھی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو ایک نیکی لائے اس کو 10 کے برابر ثواب ملے گا، اور جو ایک گناہ کرے اس کو اسی کے برابر سزا دی جائے گی۔ ہاں وہ کہتا ہے نبی آخر الزمان کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے امتیوں کو حکم فرمائے گا کہ وہ ان پر رات و دن درود و سلام بھی پڑھے۔ تو کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہاں، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی رسول وسلم، بے شک اللہ ان کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ ذرا بلند آواز سے پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، غور سے سننا۔ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو ان کو درود ہوا، صلو علیہ وسلم، وہ بھی تسلیمہ، درود سلام بھیجو۔ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم درود تو بھیجو، مگر سلیمو تسلیما، خود سلام بھی بھیجو۔ یہ کیوں سلام کے لیے ایمان والوں کو حکم دیا گیا اور آگے نہیں کہا گیا کہ اللہ اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں؟ نہیں، درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ اس لیے کہ کل عرب کے بدو بھی یہ سمجھتے تھے کہ سلام کرنا محبت کی نشانی ہے اور سلام بند کرنا دشمنی کی نشانی ہے۔ آج بھی جس سے دشمنی ہو تو سلام بند، اور سمادھان ہو تو سلام سے شروعات۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ تو سلام کس کی نشانی ہے؟ محبت کی کتنی نشانی ہے؟ محبت کی نشانی ہے۔ اب دیکھو کہ کون وفادار ہے کون غدار ہے۔ نماز کو نہ دیکھو، نماز کے بعد سلام کہاں ہو رہا ہے؟ تو غداری معلوم ہو جائے گی جہاں سلام بند، تو وہاں سمجھ لو کہ سب بند، اور ہم سلام پڑھتے جائیں گے، کب تک پڑھیں گے؟ ہم کسی کے خطرے سے باز نہیں آئیں گے، پڑھتے جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے پڑھتے جائیں گے کہ میں ہوں اور بھولی جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا راستہ بھی کہے گا اللہ۔ اور پھر قیامت کے دن بھی ہم یہی تمنا کریں گے۔ ذرا بلا آواز سے کہتے 101 اشعار اعلیٰ حضرت نے پیش کیے، کتنے؟ 171 مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، اور 30 شعر میں تو حضور کے ایک ایک انگ پر سلام بھیجا ہے، قوم پر سلام بھیجا ہے، حلب ہائے مبارک پہ سلام بھیجا ہے، نام سے سلام بھیجا ہے، پاکستان کی تمام پہ سلام بھیجا ہے، اور پھر اس کے بعد اہل بیت پہ سلام بھیجا ہے، پہ سلام بھیجا ہے، چاروں یہاں سے سلام بھیجا
والے کو انعام کی امید ہوتی ہے. تو ایک سو 71 اشعار پیش کرنے کے بعد امام احمد رضا امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور لیکن سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اب اس کاش کا تعلق یہاں سے مجھ سے کچھ لوگوں نے سمجھا نہیں سکا. اعلیٰ حضرت کو حضور کی آمد سے کوئی شک تھا تو کاش کہاں. اب تم شعر کو سمجھ نہیں پاتے. کچھ شعر قطع بند ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ قطع بند. کہ جب تک دو نہ ملائیں تو سمجھ میں نہ آئے اس کو قطع بند کہتے ہیں. اس لیے اس کو الگ الگ ایک ایک کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، دونوں کو ملا کے پڑھنا چاہیے. میں نے نظیر صاحب کو اندور میں ایک شاعر کو ڈانٹتے ہوئے میں نے دیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس پر تصویر نہیں کہی ہے، اعلیٰ حضرت نے جس نیت سے لکھا ہے اسی نیت سے پڑھایا ہے. کاش اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت تمنا کر رہے ہیں کہ مجھ سے خدمت کی کرسی کہیں ہاں رضا محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت کے لاکھوں سلام. جب حضور تشریف لا رہیں گے اور اگلے پچھلے سب سلام بھیجتے ہوں گے اور مجھے تو ہمیشہ سلام بھیجتا ہوا. کوئی کام جب روزانہ کیا جاتا ہوں نا، ہماری جاوید صاحب سے اگر روزانہ میں پڑھاتا ہوں تو پھر بار بار اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بتانا ذرا بلند آواز سے کہو، سمجھو پہلے شعر کو. ہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے کلام کو عرب و عجم میں پڑھا گیا، ہر ایک نے پڑھا اور ہر ایک جو ہے اس کلام کو پڑھ رہا ہے اور فرشتے بھی بہت نزدیک سے جانتے ہیں. تو حضور کی خدمت کے فرشتے جب سب سلام پیش کر رہے ہوں گے اور حضور میرے پاس سے بھی گزرتے ہوں گے تب خدمت کے کرسی یہ جبریل و میکائیل مجھ سے بھی کہیں گے ہاں رضا. بلند آواز سے کہہ دو، مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہاں رضا. ارے ہاں رضا وہ بدل والا چالو ہو جائے گا. مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کا میں بھی شروع ہو جاؤں گا. تو ہم تو وہاں بھی ماننا تباہ چلے کے بعد پلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے میوا کے تلے سلام میں کھلے کھلے رضا کی زبان بہارے. اللہ تعالیٰ وہ جو ہے منظر ہمیں عطا فرمایا. حضرت کے سکے میں تو کے رام کے سکے بہر کے کہا کہ یہ درود و سلام والی کی آیت آئی ہے تو سہیلا کہتا ہے جنگیر حق مسلمانوں کے پاس. اتنے میں ایک سپاہی اٹھا اور جلدی سے کان میں کہا کہ یہ وہ سردار ہے جس نے کل تیرے بھائی کو مار ڈالا تھا. پہچان ہونے پر فوراً جرجیت کا چہرہ آگ بگولا ہو گیا. اب اس نے غصے سے وہ کانپنے لگا اور تلوار پہ ہاتھ رکھتے اس سے پہلے حضرت ربیعہ بن عامر جس نے تو پہلے ہی فرمایا اس کا کوئی فرامتی مومن فإنہ ينظر من نور اللہ. مومن کی فرامتی ہے ایمان سے ڈرو ورنہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو وہ تو اس کے کان میں کہے اس سے پہلے ہی حضرت ربیعہ بن عامر تیار ہی تھے. اب جنگیر کچھ کرے اس سے پہلے حضرت ربیعہ بن عامر بجلی کی طرح کودے اور سب کے بیچ میں ایک بار سے جنگیر کو دو ٹکڑے کر دیے. گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس کو مار رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں. جب یہ اپنا تفریح کا ماحول دیکھا تو یزید بن ابی سفیان نے نعرہ لگایا مسلمانوں تیار ہو جاؤ عیسائیوں نے ہمارے بھائی کے ساتھ گردانی کی ہے. اور پورے لشکر نے ایک مل کر کے حملہ کیا. ابھی یہ پورا لشکر یہاں تو 2000 تھے اور یہ تقریباً 6000 تھے. 2200 قتل ہو گئے تھے مگر یہ سب ہو رہا تھا. اتنے میں حضرت شرحبیل بن حسنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 4000 کا لشکر لے کر کے پیچھے روانہ کیا تھا ان کی مدد آ گئی. ان کی مدد بلند آواز سے کہہ دو آ گئی. اور شام کو تو دونوں باتیں کرتے ہوئے چلے گئے. دوسرے دن لڑائی ہوئی 8000 میں سے ایک بھی نہیں بچا. مسلمانوں نے چن کر کے ان سب کو ختم کر دیا. اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ.
لہذا یہاں ایک شاندار فتح ہوئی. اس کے بعد یہ صحابہ بیٹھے اور کہا یہ مال غنیمت بہت ملا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ مال غنیمت آیا ہے، بہت کچھ ہے، ایک سے ہیرے جواہرات بھی ہے، ان سرداروں کے کل میں ایک سے چمکتے ہوئے موتی بھی ہے. تو سب مسلمانوں نے ایک زبان کہا خالی ہتھیار رکھو، یہ ہمارا پہلا لشکر ہے، سارا مال مدینے بھیج دو تاکہ اس سے امیر المومنین دوسرے ہمارے اسلامی بھائی کو بھیج سکیں، تاکہ ہمارے لشکر کو تقویت ملے. پتہ یہ چلا کسی کے دل میں مال کی لالچ نہیں تھی. ذرا بولو نا سے کرو کسی کے دل میں مال کی لالچ تھی. کہا بس کام سے ہتھیار رکھ دو اور سارا مال غنیمت امیر المومنین صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھیج دو، مسلمان بھی خوش ہو جائیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خود میں جو نہیں آ سکتے تھے وہ بھی آئیں. حضرت شداد بن عوف کی سپہ سالاری میں چند لوگوں کے ساتھ مال غنیمت اور فتح کی خوشخبری کا خط حضرت یزید بن ابی سفیان نے روانہ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سب کو مال غنیمت تو بانٹا، مگر ہر طرف خط لکھا، مکہ شریف بھی خط لکھا. وہاں سے سہیل بن عمرو خطیب قریش شہید سبحان اللہ، حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی، ذرا اور بلند آواز سے اکرمہ بن ابی جہل، بلند آواز سے کہہ دو یہ تمام ہیں اسلام کی مدد کے لیے. جانتے ہو سہیل بن عمرو میں نے کیوں سبحان اللہ کہلوایا؟ یہ سب آئے سبحان اللہ، خطیب قریش کا لقب دیا گیا ہے انہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے یہی سہیل بن عمرو آتے تھے. ایسے خطیب تھے کہ ایک تقریر کرتے تھے تو لوگوں کے لیے جذبات سے بھر جاتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط گیا کہ مجھے سپاہیوں کی ضرورت ہے، مجاہدوں کی ضرورت ہے. انہوں نے ایسی تقریر کی کہ مکہ کے ہر گھر کے لوگ عمر آئے. اس سہیل بن عمرو سبحان اللہ اور حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی یہ بھی اسلام لے آئے تھے. اور اکرمہ بن ابی جہل اللہ اکبر کون کہ جب سن ہجری 6 کے بعد یا غالباً سن ہجری 6 اور 8 کے بیچ میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام کے ارادے سے مدینہ جانا چاہا تھا تو سوچا چلو میں دوستوں کو ساتھ میں لے لوں. حضرت اکرمہ اور صفوان دونوں کے پاس گئے اور جا کر کے جو ہے کہا کہ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. اس لیے ہم دیکھتے نہیں وہ سب نے اسلام قبول کر لیا. پوجا دوستی اپنی جگہ. خالد تم اگر تم یہ سنے کہ ساری دنیا مسلمان ہو گئی ہے اور ایک نہیں ہوا ہے تو میرا نام سمجھنا. میں گیت بتا رہا ہوں، گیت ایسی تھی اور حضور کے پاس جب نکلتے تھے تو کان میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ کہیں بات سن نہ لوں کہ اثر نہ ہو جائے. سامنے نکلتے تھے تو پردہ ڈال دیتے تھے کہ کہیں دیکھ نہ لوں کہ اثر نہ ہو جائے. اور ایک مرتبہ جنگ میں اکرمہ بن ابی جہل نے ایک انصاری صحابی کو شہید کر ڈالا تو حضور مسکرائے. انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا آدمی شہید ہو گیا، آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا کیا کروں، جنت میں دونوں کو ساتھ میں دیکھ رہا ہوں. جنت میں دونوں کو ساتھ میں دیکھ رہا ہوں. اکرمہ بن ابی جہل ساتھی کو بھی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں، مقتول کو بھی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں. اب ان کا یقین دیکھو. اکرمہ نے کہا جب محمد نے مجھے جنت میں دیکھا ہے تو کہیں میں اپنا مذہب چھوڑ ڈالوں گا، اس لیے ان کی سنوں گا نہیں. وہ بھی ایمان لے آئے اور بھاگ گئے تھے، مگر جب واپس آئے ان کی بیوی نے امان حاصل کی تو حضور اس طریقے سے استقبال کے لیے آگے بڑھے کہ چادر مبارک زمین سے ہٹی اور حضور نے گلے سے لگا دیا. یہ حضور کے وہ اخلاق ہیں جنہوں نے دشمن کو دوست بنا ڈالا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے کبھی ما رحمتی من اللہ ہے دین ترہم ولن کنت فضلا غلیظ القلب لن فضوا من حولک. محبوب اللہ کی رحمت ان کے لیے سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نرم دل ہیں. اگر آپ سخت
زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ دشمن دوست نہ ہو جاتے، یہ دشمن دوست نہ فضل من حولی۔ سن ہجری 6 میں 1400 صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے میں نہیں جانے دیا۔ سن ہجری 7 میں 1500 صحابہ کرام کو 3 دن تک خالی جو ہے عمرہ کرنے دیا، اور سن ہجری 8 میں 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور فاتح مکہ کی حیثیت سے گئے۔ بولا نواب سے کہہ دو 2 سال میں، اور سن ہجری 10 میں حضور میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ہے لن فضل من حولک۔ رب فرماتا ہے محبوب اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ ارد گرد اتنا مجمع نہ ہوتا۔ جو 4 سال پہلے 1400 تھے اور 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دو اللہ اکبر۔ یہ سب کے سب جو ہے بلائے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی رہی، یہاں سے قافلہ آ رہا، یہاں سے قافلہ آ رہا، ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین جمع ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے اور 9000 کا ایک لشکر تیار کیا، اور حضرت عمرو بن عاص کو اس کا سردار مقرر کیا۔ ایک 1500 کا لشکر تیار کیا اور حضرت خالد بن ولید کو اس کا سردار مقرر کیا۔ سیف اللہ مصلول اللہ کی تلوار، برابر آواز سے جب میں پوربندر میں خالد بن ولید بولتا تھا، اتنا بولتا تھا تو پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیتا تھا۔ آپ جب آخری میں آپ بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھی کئی ہزار لشکروں پر ہمیں پورے سب پر جتنے بھی لشکر ہیں ان سب پر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کو حضور نے امین الامت کا لقب دیا تھا سردار مقرر کیا، اور حضرت عمرو بن عاص کو حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ نصیحتیں فرمائی، وہ نصیحتیں سنی۔ فرمایا یہ عمرو بن عاص ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تنہائی میں بھی اپنے کاموں میں اللہ سے شرم رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور آخرت کے کام کو سچائی سے کرنا اور اس میں کوتاہی مت کرنا۔ میں نے تم کو عرب کے بڑے بڑے سرداروں پر سردار مقرر کیا ہے، ان کی عظمت کا خیال رکھنا۔ اس میں سب مرتبے والے ہیں، کچھ بدر والے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ آخر میں نصیحت فرمائی کہ اپنے لشکریوں کو قرآن کی تلاوت کی تاکید کرتے رہنا۔ باقی آپ سب کچھ رہی جو اس سے پہلے حضرت علی نے ابی سفیان نے سب کو نصیحت فرمائی تھی، ظلم و ستم سے بعد رہنے کی، انہیں سنا چکا وہ سب نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد 1500 کا لشکر، یہ 9000 کا لشکر دے کر فرمایا کہ تم اینا کے راستے سے فلسطین جاؤ، اور وہاں سے تم برابر ابو عبیدہ بن جراح کو خبر دیتے رہو، اور جو لشکر تمہارے سامنے آئے تمہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ فلسطین کئی دنوں کے سفر کے بعد حضرت عمرو بن عاص پہنچے، جانور پر تھکے ہوئے تھے، 3 دن آرام کیا، اور حضرت عامر بن عدی جن کے سیریا میں کچھ رشتے دار تھے وہ ان کے پاس کبھی کبھی آیا کرتے تھے، وہ گھبرائے ہوئے آئے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، صدریں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس لشکر میں تھے۔ حضرت عامر بن عدی کو عمرو بن عاص کے پاس پیش کیا، کہا یہ گھبرائے ہوئے ہیں، کہا کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا میں نے 1 لاکھ کا لشکر عیسائیوں کا اس طرف آتا ہوا دیکھا۔ اب اس کے تعلق سے تھوڑی سی وضاحت کر کے بات انشاءاللہ آئندہ کل کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ 1 لاکھ کا لشکر یوں تیار ہوا کہ ادھر 8000 کے لشکر کے پورے کنارے جہنم کی خبر ہرقل بادشاہ کو پہنچ چکی، تو اس نے ارکان سلطنت کو جمع کیا، اور ہرقل بادشاہ کو یہ بھی خبر پہنچ چکی کہ مسلمانوں کے یہ قافلے 9000 کا لشکر یہ سب روانہ ہو رہے ہیں۔ کیوں یہ خبر کس لیے پہنچی کہ اس وقت بھی سیریا کے کچھ تاجر آئے ہوئے تھے
جو وہاں مدینہ میں تجارت کی غرض سے وہ اپنا سامان بیچتے تھے اور وہاں کا سامان ادھر آ کے بیچتے تھے، انہوں نے بہت ساری بڑا چڑھا کر کے باتیں ہرقل بادشاہ کو پہنچائی۔ تو ہرقل نے سب کو جمع کیا، پہلے تو 8,000 جو مارے گئے ان سب کو یاد کر کے سارے رومی رونے لگے، اور ہرقل بادشاہ نے کہا اے رومیوں، اب یہ رونے کا وقت نہیں ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے خلیفہ اول نے اب 9,000 کا لشکر بھیجا ہے، ان کو پہنچائی سمجھو، اور ہمارا یہ 8,000 کا لشکر جس میں بڑے بڑے سردار تھے وہ سب بڑی بڑی باتیں کر کے گئے تھے، سب مارے گئے، ان میں سے ایک بھی واپس آتا تو ہم پوچھتے، مگر ایک بھی واپس نہیں آیا، اور سب کے دل ان کے روب سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ابھی بھی تمہارے لیے وقت ہے کہ اپنے دین پر چلو اور اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی عزت کے لیے تم لڑو۔ اس طریقے سے اس نے سب کو حوصلہ بڑھایا، رونا عورتوں کا کام ہے، رونا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ خلیفہ اول نے یہ لشکر بھیجے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو جس نے خبر دی ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو ایک عیسائی کو جو تاجر تھا پیش کیا، پوچھا تمہیں مدینہ چھوڑے ہوئے تجھے کتنے دن ہوئے؟ کہا 25 دن ہوئے۔ تب خلیفہ اول سے ملاقات کی ہے؟ کہا مدینہ شریف کے بازار میں انہوں نے 4 درہم دے کر کے مجھ سے ایک چادر خریدی تھی اور اپنے کندھے میں ڈالی۔ کہا وہ کہتے ہیں؟ کہا وہ عام مسلمانوں کی طرح ان کے نہ کوئی بوڈی گارڈ ہے، ان کے نہ کوئی بوڈی گارڈ ہے، اور نہیں جو ہے ان کے لیے کوئی خاص رستہ ہے، بلکہ وہ عام مسلمانوں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک کام ہے کہ ہمیشہ مظلوموں کا حق ظالموں سے دلواتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ رہتے ہیں، اور انہوں نے ان کو میں دیکھتا ہوں تو قد بتاؤ گے؟ کہاں ان کا قد لمبا ہے، رنگ گندمی ہے، ان کے گال پتلے ہیں، ان کے دانت خوبصورت ہیں، اور بات ایسی کرتے ہیں کہ دل میں اڑ جاتی ہے۔ تو ہنسا، ہرقل ہنسا اور کہتا ہے ہاں ہماری کتابوں میں پہلے خلیفہ کی یہی نشانی لکھی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو۔ اب کہا کہ اب میں دوسرے خلیفہ جو ہوں گے جو ابھی نہیں ہوئے ہیں، ہرقل کہتا ہے اس کی نشانی میں بتاتا ہوں۔ دیکھو ان کو سب معلوم تھا، کہتا دوسرے جو خلیفہ ہوں گے ان کا قد بھی لمبا ہوگا، آنکھیں سیاہ ہوگی، اور جو ہے ان کا جسم بھراؤدار ہوگا، شیر کی طرح حملہ کرنے والے ہوں گے، اور اسلام کے دشمنوں پر اللہ انہی کو غلبہ عطا فرمائے گا، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو وہ عیسائی کہتا ہے ہاں بادشاہ، وہ جو تم جس کا ذکر کر رہے ہو وہ پہلے خلیفہ کے ساتھ ہمیشہ میں انہیں دیکھتا ہوں، ان کو لوگ عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ کہا ہماری کتابوں میں ان کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم میں سے کوئی تیار ہو۔ تو روگیس نام کا وہ سردار جس نے ترکوں کو بھگایا تھا، جس نے ایران کے شہنشاہ کے سامنے لڑائی کی تھی، اس کو شکست دی تھی، ہرقل بادشاہ نے کہا تو بھی میری نظر میں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ تم نے مجھے دیر سے یاد کیا ہے، میں تنہا کافی ہوں گا، میں تو انتظار میں تھا۔ کہا تو تنہا نہیں، میں 1,00,000 کا لشکر دیتا ہوں، 1,00,000 کو لے کر کے جا۔ اب یہ 1,00,000 کو لے کے آیا اور آمنا سامنا ہوا، پھر کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ تک یا نبی سلام علیہ